بڑے ایک ٹرکی سچویشن میں آ گئے کاشف. اب اسد عمر صاحب جتنا لیش بیک تحریک انصاف نے بحیثیت جماعت کیا ہے اور کارکنان کر رہے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے انٹرویو کے بعد، مگر اب پوزیشن ان کی جماعت میں کمزور ہو گئی ہے مزید. آئی وڈ تھنک سو. مجھے لگتا ہے کہ کمزور ہو گئی ہے کیونکہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں اب انہوں نے جو بات کی ہے یہ بات یہ باتیں پارٹی کے اندر ہوتی رہی ہیں. اگر کوئی کہے کہ پارٹی کے اندر نہیں ہوئی، بہت سے لوگوں نے یہ بتایا چھوڑنے کے بعد بتایا. میں صرف اسد صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں بہت سے لوگوں سے ملا جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے. ان بہت سے لوگوں نے کہا ذرا آپ کچھ نہیں کہنا، اب یہ اس طرح کے بیان نہیں دینے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس 1 یا 2 دن ہوتے تھے اور پھر بیان آ بھی جایا کرتے تھے. سو یہ گفتگو تو اندر چلتی رہی ہے کہ ظاہر ہے ان کے ساتھ بات چیت. آپ کو یاد ہوگا جب چیئرمین تحریک انصاف سے ملے امید کے بعد تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں میں نے تو پیغامات بھجوائے ہیں. بہت سے لوگوں نے ان کو کہا کہ سر سی بی ایمز کریں. آج وڑائچ صاحب بھی میرے پروگرام میں تھے، کہا سی بی ایمز کریں. کوئی انہوں نے کہا میں کر چکا ہوں، مجھے جواب نہیں ملتا آگے سے. اور وہ میں حالانکہ اس کی فرسٹریشن نکلتی تھی کہ وہ مزید کرٹیسائز کرتے تھے کہ شاید سسٹم ہلے اور کوئی جواب آئے. سو اسد عمر صاحب پرابیبلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیوں انہوں نے انٹرویو دیا، دینا چاہیے تھا نہیں دینا چاہیے تھا، اف آئی نو ہز پرسنالٹی ہی وانٹس ٹو سے واٹ ہی وانٹس ٹو سے، دیٹس ہز پرسنالٹی. اور انہوں نے دیکھیں نہ دیتے تو کیا ہو جاتا. If he hadn't given this interview, کوئی بھی اور نہیں بول رہا، کوئی بھی ٹی وی پر نہیں آ رہا. But he chose to come to on TV without leaving the party. پر مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پارٹی کے جو لوگ، کل بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں تحریک انصاف کے بڑے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، 4-5 لوگ ملے کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. ہر کوئی اب سولوشنز نکالنے کی بات کر رہا ہے. ایک چیز جس کے اوپر شاید پارٹی کے اندر ایک سینس یا وہ ہے، کیونکہ جس نے پالیٹکس زیادہ لمبی دیکھی ہے، پارٹی کی بات کر رہا ہوں جو اولڈ گارڈ ہے پارٹی کا نمبر 1 کے نیچے، ان کا خیال ہے کہ کہیں اگر 2 سٹیپ پیچھے لے لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیر از آلویز اے کم بیک. ماضی کی تاریخ بتاتے ہیں، شاہ صاحب بتاتے ہیں کیسے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنا دی تھی، مختوم امین فہیم صاحب بن گئے تھے. اگر آپ مجھے اجازت دیں، لیٹ می باؤنس دس آف میر صاحب ایز ویل، کیونکہ میر صاحب یہ بات کاشف صحیح کہہ رہے ہیں. اسد عمر صاحب نے تو وہ تحریک انصاف کے آگے بڑھنے کا واحد راستہ جو بتایا مائنس چیئرمین یا وہ پیچھے ہٹ جائیں. نواز شریف ہوں 2 بار مائنس ہو چکے ہیں، 99 مارشل لاء پیناما فیصلے کے بعد. اسد عمر صاحب کی رائے پر تحریک انصاف کا جو جواب آیا ہے ان کے موقف کو ابہام پر مبنی تو قرار دیا ہے، بٹ کاشف صحیح کہہ رہے ہیں یہ اندر خانے یہی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ بہرحال اس کو بار بار پرپوز بھی کیا گیا ہے. دیکھیں اگر تو اسد عمر ایک نظریاتی سیاستدان ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے بانی چیئرمین کے بغیر کچھ نہیں ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس نے نواز شریف کے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد نواز شریف کو ابینڈن تو نہیں نہ کیا. جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2017 میں، تو اسی طرح پریشر تھا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے تھے ان کے خلاف. عمران خان کی پٹیشن پہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے. کیا مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست بچانے کے لیے اپنے ڈسکوالیفائڈ لیڈر جو ہے اس کو ابینڈن کیا؟ نہیں کیا نا، اور ان کے ساتھ کھڑے رہے. کیا کسی نواز شریف صاحب کے وزیر خزانہ نے یا ان کے وزیر دفاع نے یا ان کی حکومت کے کسی اور اہم وزیر نے اس طرح نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں آ کے پریس کانفرنس کی کہ جناب میں پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں؟ اور پھر کیا اس نے کچھ دنوں کے بعد کوئی ایسا انٹرویو دیا کہ پارٹی کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جناب نواز شریف کو مائنس کر دیا جائے؟ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص آج یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چیئرمین کو مائنس کر دیا جائے، وہ نہ صرف ایک غیر نظریاتی آدمی ہے، وہ ایک غیر سیاسی آدمی بھی ہے. نواز شریف صاحب کو سیاست سے تو مائنس نہیں کیا جا سکا نا، الیکٹورل پالیٹکس سے مائنس کیا گیا. اسی طرح الطاف حسین صاحب ہیں، ان کو سیاست سے تو مائنس نہیں کیا جا سکا نا، وہ صرف الیکٹورل پالیٹکس سے مائنس ہوئے ہیں. تو اسی طرح آج جس آدمی کے بارے میں اسد عمر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے بڑے غلط فیصلے کیے اور ان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی، تو ان کی بہت سی جو غلط پالیسیاں ہیں اس پر تو میں اس وقت بھی تنقید کر رہا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے.
لیکن مگر آج مگر جب وہ میر وزیر صاحب اعظم نہیں ہے قطع کلامی تو میری میر بجائے صاحب، اسد عمر صاحب زیادہ یہ تنقید کچھ کر رہے دن ہیں۔ کے لیے بہرحال کیا تحریک انصاف کے چیئرمین کو خاموش ہونا چاہیے یا باہر چلے جانا چاہیے، جیسے بی بی شہید یا میاں صاحب جلا وطن ہو گئے؟ یہ بات بھی ڈسکس ہو رہی ہے، آپ کی کیا رائے اس پہ؟ شاہ جی بھی شاہ محمود قریشی صاحب کا مجھے ان سے نہیں بھی پتا، جیل میں؟ لیکن جی۔ دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں، میرا انالیسز نہیں ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو نہ تو کسی نے یہ آفر کی ہے کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، اور نہ ہی کہیں پہ کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی ہے، اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں چیئرمین تحریک انصاف کو، میرا خیال ہے کہ وہ ایک ضدی انسان ہے۔ پازیٹو کہیں گے تو آپ کہیں گے ثابت قدم، نیگیٹو کہیں گے تو ضدی، تو آپ ان کو ثابت قدم کہہ لیں یا ضدی کہہ لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر آپ یہ آفر کریں بھی، حالانکہ آفر ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کو آفر کریں گے بھی کہ بھائی آپ نواز شریف کی طرح یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرح آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، کچھ عرصہ جلا وطن رہے ہیں، آپ تو وہ اس اتفاق کو کرتے ہیں قبول نہیں کاشف؟ کریں گے۔ میں اتفاق کرتا ہوں وہ نہیں لیں گے۔ آئی ڈونٹ، دیکھیں یہ بھی ویسے اگر آپ ٹو بی فیئر، کل اسد عمر نے جب یہ بات کہی -1 والی، تو انہوں نے خود ہی کہا کہ اگر آپ آفر بھی کریں گے انہوں نے نہیں یہ قبول کرنی، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو بھی عمران خان صاحب کو تھوڑا سا بھی جانتا ہے اسے پتا ہے کہ وہ یہ آفر نہیں لیں گے۔ میں تو وہ بات کر رہا تھا جو پارٹی کے اندر چل رہی ہے، لیکن پارٹی کے اندر اب یہ بھی ایک جو ریسنٹلی میں نے سنا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا آپشن کے طور پہ ڈسکس نہیں ہو رہا کہ کو پیچھے ہٹ جائے تو ہم چلا لیتے ہیں، تو یہی ہو رہا ہے کہ اب کو بات چیت کر کے راستہ نکالیں، بس کہیں راستہ نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے سنا کہ یہ ٹاسک شاہ محمود قریشی صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ کو راستہ نکالنے کی کوشش کریں، کو بات چیت کریں کہ پارٹی کے لیے راستہ نکلے، پھر دیکھیں حالات معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں ہم روز ان لوگوں سے جو چھوڑ آئے ہیں پارٹی یا جو انڈر گراؤنڈ ہے ان سے جس سے بھی بات ہو جاتی ہے کبھی کبھار، ٹھیک، وہ ہر ایک کا ایک ویو ہے۔ وہ جس طرح جیل سے نکلے ہوئے لوگ کہتے ہیں نا بڑا سوچنے کا ٹائم ملا، اسی طرح انڈر گراؤنڈ لوگوں کو بھی سوچنے کا بڑا ٹائم ملتا ہے۔ جو پارٹی چھوڑ آئے ان کو بھی بڑا ٹائم ہے سوچنے کا۔ سو لاٹ آف تھنگس، بہت شکریہ کاشف عباسی حامد ہمارے ساتھ موجود ہے۔